اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دعا کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یہ حدیث پاک مد نظر رکھیے اور پھر قرآن پاک کی اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ یہاں پچھلی کتنی آیتیں پڑھ لیں آپ، کسی بھی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، کسی عبادت کا ذکر نہیں، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، کسی کا عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میری عبادت سے منہ موڑا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور جو دعا مانگنے سے منہ موڑ لیتا ہے، دعا نہیں مانگتا، اللہ سے نہیں مانگتا، وہ حقیقت کے اندر جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر ایک بات اور مد نظر رکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کسی بھی وقت کی کوئی قید نہیں لگائی کہ تم اس وقت دعا کرو میں قبول کروں گا، اس وقت کرو گے تو نہیں کروں گا۔ نہ کسی حدیث پاک کے اندر کہیں بھی دعا کی سے ممانعت کا تذکرہ ہے کہ تم رب سے نہ مانگو، بلکہ حکم دیا ہے کہ تم مانگو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ دعا حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ جب بھی انسان مانگے، وہ جنازے سے پہلے ہو، جنازے کے بعد ہو، دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، 40 دن کے بعد ہو، 15 دن کے بعد ہو، یا کسی بھی سال کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، جب بھی انسان دعا مانگے گا اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر انسان کون ہوتا ہے؟ اس پر کسی قسم کی قدغن لگانے والا یا پابندی لگانے والا۔ اور پھر یہ نہیں صبح مانگو، شام مانگو، دوپہر کو مانگو، ایک دعا کے بعد دوسری دعا مانگو، دوسری کے بعد تیسری مانگو۔ رب تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے لیکن میرا رب دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کو پیار کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اللہ رب العزت اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی دن کے اندر 100 مرتبہ دیکھے تو پھر بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب عطا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، میرا رب عطا کرنے سے تھکتا نہیں ہے۔ یعنی تم جتنی مرتبہ مرضی دیکھو، جب بھی دعا مانگو میرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ تو حضرات محترم، ہمہ وقت رب تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب مانگوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا، اب مانگوں گا تو کیا ہوگا۔ ارے وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے مانگتے رہے، نبی مانگتے رہے، ولی مانگتے رہے، پھر ہمیں کیوں شرمانا چاہیے؟ ہم کیوں دعا مانگنے سے شرمائیں؟ آج طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں، لیکن ان آیات کو مد نظر رکھیے گا۔ اور پھر جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے والذین جاؤوا من بعدہم، سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی انصار و مہاجرین کے بعد، یقولون، ان کا قول یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما،
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایمان والے کے لیے دعا کرنے کا حکم رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے سنگتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، کیوں نہیں دعا مانگتے؟ ہمیں تو مانگنی چاہیے نا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہم وقت اپنی بارگاہ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں اپنے جانے والے بھائیوں کو، بزرگوں کو، عزیز رشتہ داروں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔